لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج یہ حج کا اسپیشل پروگرام آپ کی خدمت میں مفتی برکت اللہ لے کر حاضر خدمت ہوں، اور ہم اس وبائی موسم کے درمیان حج اور حج کے سے متعلق جو چیزیں ہیں اور یہ موسم حج اور ذی الحجہ کی جو چیزیں ہیں اس پر تذکرہ اور مکالمہ کریں گے. آج کے ہمارے مہمان جو ہیں وہ شیخ رضوان احمد فلاحی، جو آپ لوگوں نے انہیں دیکھا نہیں ہوگا لیکن سنا ہوگا. ہر ہفتے مسجد نبوی کی خطبے کا ترجمہ کرتے ہیں آپ. رضوان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا آج کے پروگرام میں. ویلکم. تو آج دراصل چونکہ آپ نے بہت ریسنٹلی حج کیا ہے چند سال پہلے، اور ہم نے تو بہت دن ہو گئے، تو ہم کچھ اپنی حج کی یادیں تازہ کر لیں گے، اور یادوں کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے جو شوق اور تیاریاں ہو سکتی ہیں لوگوں کی، اور اس سال جو لوگ نہیں جا سکے اور ان کے دلوں میں حسرتیں رہ گئی، تو اس پر بھی ہم کچھ بات چیت کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو آپ شیخ رضوان صاحب یہ بتائیے کہ اب اس دوران جو لوگ حج جانا چاہ رہے ہوں گے ان کی کیا فیلنگ ہوگی اور ان کو کیا دلاسا دیا جا سکتا ہے. سمجھ لیجیے آج کل یعنی اس تو 4-6 مہینے سے صورتحال غیر یقینی تھی جی. اور لاکھوں لوگ یعنی 2 ملین لوگ باہر سے آتے ہیں. جی ان کے دلوں کا تقریباً یعنی خون ہوگا جسے کہہ سکتے ہیں. جی. تو آپ کے خیال میں کیا ان کی فیلنگ ہوگی اور ہم ان کو کیا دلاسا دے سکتے ہیں؟ مفتی صاحب، واقعہ تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں جانے کا بار بار جی چاہتا ہے. جی بالکل. شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں سے واپس آئیں اور دوسرے دن پھر خواہش ہوتی ہے کہ پھر چلے جائیں. جی بالکل. تو یہ تو واقعی ایسی جگہ، اس جگہ کے محبوبیت کا یہ عالم ہے یہ. جی اللہ. اور جن لوگوں نے اس سال حج کا ارادہ کیا تھا کہ حج کریں گے اور اس وبائی مرض کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے، واقعی ہم ان کے دل کا درد سمجھ سکتے ہیں، اس میں شک نہیں. بالکل. اس لیے کہ لوگ جسے کہ انگلش میں کہتے ہیں کہ لائف ٹائم جرنی ہے یہ. جی. بعض لوگوں کے لیے شاید ایک ہی موقع ہے زندگی میں، بعض لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بار بار مواقع آتے ہیں. جی. لیکن یہ کہ کسی کا محروم رہ جانا اس طرح سے، اور پھر یہ خیال کرنا کہ اب پتہ نہیں آئندہ سال اس کی زندگی ہو نہ ہو، جی وہ جا سکے نہ جا سکے. تو اگر واقعی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کی نیت تھی جانے کی، تو احادیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس نیت کا ثواب تو ضرور ملے گا. بالکل. کم سے کم بھرپور طریقے سے ملے گا، پورا ملے گا. جی. بھلے وہ نہ فزیکلی وہ نہ وہاں جا پائے، نہ انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، نہ عرفات کا قیام کیا، نہ مزدلفہ میں ٹھہرے، نہ منی میں ٹھہرے، نہ وہاں قربانی کی، نہ باقی جو مناسک ادا کیے. جی. لیکن جیسے کہ وہ حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار تو نیتوں پہ ہوتا ہے. جی. اگر اعمال کسی وجہ سے نہ بھی کیا جا سکے لیکن نیت میں اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا یقیناً اور بھرپور اجر دے گا. جی بالکل. یہ تو بالکل طے بات ہے یہ. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی یہ وبائی صورتحال ختم ہوگی اور آئندہ سال اللہ تعالیٰ کے بندے جوق در جوق اس اللہ تعالیٰ کے گھر میں پہنچیں گے علاج کے لیے انشاءاللہ. حالانکہ جیسے خیال یہ ہے کہ گریجولی یعنی آہستہ آہستہ ہی لوگوں کو آنے کی اجازت ملے گی. وہ تو چونکہ انتظامی معاملہ ہے یہ. جی.
لوگوں خود کی صحت کا بھی سوال ہے یہ، جی وہ تو یقیناً ہوگا۔ اور میں ناظرین کو یاد دلاتا چلوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ آپ نے عمرے کی نیت کی، عمرے کا احرام باندھا اور جانور لے کے چلے اور مکے کے دروازے پر ان کو روک دیا گیا، جی جانے نہیں دیا گیا۔ جی جی ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اسوہ حسنہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیت بھی سکھا دی کہ احللت بالحج والعمرۃ ومحلی حیث حبسنی حابس، ہاں صاحب، کہ اگر نیت بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی غیر یقینی صورتحال ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے یا وبائی امراض کا خطرہ ہے یا وہاں پہنچنے میں کچھ پرابلم کا مسئلہ ہے، تو نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ میں نے حج اور عمرے کی نیت تو کیا ہے، لیکن جہاں میں روک دیا جاؤں گا پھر وہیں بس احرام کھول دیں گے۔ جی چنانچہ حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے، تو مشہور ترین بلکہ واقعہ، انہی لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم عمرہ نہیں کر پائیں گے، جی، اور آپ نے پھر جب حکم بھی دیا لوگوں کو کہ احرام کھول دو تو کوئی اٹھا نہیں، اور قربانی نہ احرام کھولا نہ قربانی کی تھی۔ جی تو یہ مسئلہ حل ہوا تھا زوج ام المومنین کے مشورے سے کہ یا رسول اللہ آپ خود ہی اپنا احرام کھول دیجئے تو لوگ آپ کو دیکھ کر کریں گے، تو یہ کتنا یعنی اچھے ترغیب تھی، اور چنانچہ دوسرے اگلے سال پھر آنے کا چونکہ وعدہ تھا۔ جی جی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم رؤوسکم مقصرین۔ مقصرین۔ تو قرآن کریم میں اس واقعے کا تذکرہ ہے، اور ہمارے دلاسے کے لیے ہے کہ ہم بھی اگر کبھی کوئی ایسی صورتحال ہو تو جو ہمارے دلوں میں جذبہ ہے وہ اور پروان چڑھے اور اس کے پورا کرنے کا اور بھی شوق ہو، اور اگلی مرتبہ جب بھی موقع ملے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا حج اور ہمارا عمرہ جو ہے وہ اور اچھی طرح ادا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سے امید ہے کہ تو اس سلسلے میں اور بھی جو ناظرین کے ذہن میں سوالات آ سکتے ہیں آج کل کے اس موسم میں، اس پر بھی اگر کچھ آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں تو ہم آپس میں اس پر مشورہ کر لیں گے کہ عام طور سے سوشل میڈیا پہ آج کل کافی وائرل چیزیں آتی رہتی ہیں، تو اس پہ ہم لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے انشاءاللہ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہم نے نیت کی تھی اور یہ صورتحال پیدا ہو گئی جو آؤٹ آف کنٹرول ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو بعض لوگ سوچ سکتے ہیں، سب نہیں، تو کیا آئندہ سال ہمیں یا جب بھی موقع ملے ہمیں حج کے لیے جانا ہوگا کہ نہیں جانا ہوگا؟ جی ہاں، یہ تو سب سے بڑا سوال ہے جی، اور غالباً کافی لوگ، ویسے بھی ہم دوسرے سیگمنٹ میں انشاءاللہ لائن کھول دیں گے تاکہ لوگ اگر ان کے ذہن میں کچھ ایسے سوالات ہوں جو ہم ڈسکس نہیں کر پائیں جی جی، تو لوگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوال جو ہے وہ بالکل ہی لیجیٹیمیٹ سوال ہے، جی، اور سب کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے اس سال پیسے جمع کیے تھے اور نیت کی تھی، بکنگ کے قریب تھے کہ حج کا کینسلیشن یا ممانعت کا حکم آ گیا، تو اس کی فرضیت کی کیا سچویشن ہے۔ تو اس کے دو تین آلٹرنیٹیو ہیں، جیسے چونکہ حج کی فرضیت جو ہے وہ کسی سال کے ساتھ متعین نہیں ہے، پوری عمر کے لیے جی ہے، اور اس کی شرط جو ہے استطاعت ہے۔ جی، جب تک استطاعت رہے گی اور اگلے سال یا اس کے بعد سالوں میں، اور اگر نیت ہے کہ ہم کو کرنا ہے تو فرض تو رہے گا، اور جب بھی موقع ملے گا زندگی میں انتقال سے پہلے تو جب بھی کوئی ادا کر لے گا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ اور یہ استطاعت مالی اور جسمانی دونوں ہے۔ جی، دونوں میں سے اگر کوئی بھی کم ہو جائے جی، تو اس کو نیت کا ثواب تو مل گیا، جیسا کہ آپ نے کہا فرضیت تو ختم ہو جائے گی، ہاں، فرضیت ساقط ہو جائے ساقط ہو جائے گی، گی، لیکن اگر مالی استطاعت رہی اور بدنی نہیں رہی تو حج بدل کر سکتا ہے، بالکل، یعنی حج بدل کا کسی کو دے سکتا ہے۔ جی ہاں، تو جو لوگ بڑی عمر کے ہیں اور انہوں نے حج کی نیت کی تھی اور جانا چاہتے تھے اور ان کو کچھ بیماری یا اور عذر کا شکار ہو گئے ہیں، جی جی، تو وہ کسی دوسرے کو بھی ڈیزگنیٹ کر کے حج بدل پر بھیج سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوا، تو اس پر سب کے لیے مطمئن ہونا ہو۔ لیکن میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس وقت جو لوگوں نے حج کی نیت کی تھی، اب آج کل تو جو پینڈیمک میں اور لاک ڈاؤن میں
سوچنے اور اعتکاف کی جو صورتحال رہی ہے، اس میں ان کا جذبہ اور ان کا تعلق اللہ کے ساتھ اور ان کی تیاری حج کی وہ اور زیادہ ہو گئی ہوگی، یقیناً تو جذبہ اور بڑھ گیا ہوگا، بڑھ گیا ہوگا، اور امید ہے کہ انہوں نے پڑھا بھی ہوگا کچھ اور سیکھا بھی ہوگا، تیاری اور بھی بڑھا لی ہوگی کہ اگلے جس سال بھی کھلے گا حج اور جب بھی جانا ہوگا تو چلے جائیں گے۔ خاص طور سے عمرے کا تو ماشاءاللہ کافی رواج تھا برطانیہ سے، اچھا خاصا رواج تھا جی، حج کے برابر تھا۔ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ جتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں برطانیہ سے، اتنے ہی لوگ سال بھر میں عمرے پہ جاتے ہیں تقریباً۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور حج اور عمرے کے جو فضائل ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کتابعوا بین الحج والعمرۃ جی، فإنہما تنفیان الفقر والذنوب کما تنفی الکیر خبث الحدید۔ سبحان اللہ، کہ حج کے بعد اور عمرہ کرتے رہا کرو جی، ایک دوسرے کے بعد، کیونکہ حج فقر دور ہوتا ہے، فقر دور ہوتا ہے۔ اور دیکھ لیجئے کہ جو لوگ بھی کرتے ہیں ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوتی انشاءاللہ عزیز۔ البتہ حج عمرے کے ساتھ ساتھ اور بھی نیکی کے کاموں میں ہمیں شرکت کرتے رہنا چاہیے، اور کرتے ہی رہتے ہیں جو لوگ حج عمرے کی جن کو توفیق ملتی ہے، امید ہے کہ وہ اور بھی نیکی کام کرتے ہیں۔ ہاں، یہ آپ نے اچھا یہ نقطہ پیدا کیا کہ دوسرے لوگ اس لیے حج نہ کریں کہ انہیں حاجی کا ٹائٹل مل جائے، جی، یا لوگ اس لیے عمرے نہ کریں کہ لوگ کہیں صاحب ہر سال عمرہ کرتے ہیں اور 6 مہینے عمرہ کرتے ہیں۔ جی۔ تو ماشاءاللہ رمضان جو ابھی گزرا ہے، اس میں مسلمانوں نے جو سخاوت کا ریکارڈ قائم کیا ہے، سال ہر سال یہاں برٹش پریس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ مسلمان پر فیملی جتنا چیریٹیبل الوکیشن کرتے ہیں وہ کوئی دوسری کمیٹی کے لوگ نہیں کرتے۔ تو گویا یہ اسی حج اور عمرے کی غالباً یہ برکت ہے، جی جی، یا اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیق ہے کہ زکوٰۃ، صدقات اور دوسرے چیریٹیبل جو الوکیشن ہیں وہ رمضان میں اور اس کے بعد مسلمان بہت ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور کافی یعنی ایوریج سے زیادہ اپنی جیب سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اور وہ جو حدیث ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، بعض مرتبہ تو اس کو فزیکلی دیکھا گیا ہے، لوگوں نے محسوس کیا گیا ہے کہ واقعی جی کہ صدقہ کرنے اور زکوٰۃ دینے، زکوٰۃ تو خیر ایک واجب چیز ہے، یہ جی عام صدقات کا بھی جو معاملہ ہے اس میں واقعی محسوس ہوتا ہے کہ واقعی مال بڑھتا ہے۔ تو ایک شعر علامہ اقبال کا میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اقبال کوئی زائران حرم سے پوچھے کہ حج کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو گویا یہ آج کل کے حالات میں یہ ہے کہ ہمیں افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ زمزم و کھجور ہم لاگے نہیں بانٹ سکے، جی، کیونکہ حج کا تحفہ تو زمزم و کھجور کے علاوہ دلوں کا تقویٰ اور مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حاصل ہونا، اللہ سے قرب کا بڑھنا، یہ سب چیزیں بھی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب کوئی حج کر کے آئے تو اس سے جا کے ملو اور اس سے اس کی دعائیں لو، اپنی مغفرت کی دعا اپنی کرنا۔ مغفرت کی دعائیں۔ اچھا، آج کل اور جو اس سلسلے میں کچھ لوگوں کے ذہن میں جو سوال ہو سکتے تھے، ایک چیز کا تذکرہ میں استطراداً کرتا چلوں کہ یعنی جو لوگ حج عمرے پہ گئے ہیں ان کو تجربہ ہوگا کہ مسجد قباء میں جانا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے، عام طور سے سارے زائرین جاتے ہیں، جی، اور مسجد قباء کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ من اتا قباء ماشین اور راکبن ثم صلی فیہ رکعتین فلہ اجر عمرۃ تامہ۔ تو یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ ایک تو ہے اس کی فرضیت اور اس کا سقوط ہونا یا اس کو کمپلیٹ کرنا اور اس کے مفاد حاصل کرنا، دوسرا ہے حج عمرے کا ثواب۔ تو حج کی فرضیت تو بغیر حرمین جائے ہوئے، مکہ جائے ہوئے نہیں پوری ہو سکتی ہے، یا خود جائے یا کسی کو بھیج دے، لیکن حج کا جو ثواب اور کچھ منافع ہیں ایسے ہیں جو دوسری جگہوں پر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے قباء کا جو بہت مشہور واقعہ ہے کہ مسجد قباء جانے اور 2 رکعت پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ عمرے کے برابر ہے، جی، اور اس کا تاریخی بیک گراؤنڈ یہی ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ آپ نے بھی مدینہ میں بہت وقت گزارا ہے، آپ بھی اس کی تصدیق کریں گے کہ مدینہ میں جو مہاجرین آ کے بس گئے تھے مکے سے،
ان کے لیے مکہ چھوڑنا کس قدر شاق گزرا ہوگا۔ چنانچہ صحابہ نے شکایت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم مکے کو مس کرتے ہیں۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شارٹ ٹرم سولوشن یہ بتایا، اور جو کہ قیامت تک کے لیے سب مسلمانوں کے لیے ہو گیا، کہ مسجد قباء میں جا کے پڑھیں اور اس عمرے کا ثواب لیں۔ عمرے کا ثواب یہی ہے کہ مغفرت ہو جاتی ہے۔ جی 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 تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور بھی ایسی چیزیں دی ہیں جو ہم گھر بیٹھے مغفرت والا جو ثواب ہے حج کا، وہ گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اور کچھ سوالات لوگوں کے ذہن میں ہوں گے کہ حج کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے ان دنوں میں؟ یہاں رہ کر حج کے علاوہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ جی تو خاص طور سے یہ جو 10 روز ہیں ذی الحجہ کی، جی جی ہاں ان یہ تو دنوں اہم ترین ایام ہیں، جی۔ افضل الایام ہیں یہ تو، یہ جی 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 عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار، جی صدقہ و خیرات، ہاں تکبیر وغیرہ، ہاں، تکبیرات، تکبیرات، ہاں یہ تو وہ ہیں کہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ ہلدی لگے نہ پھٹکری اور رنگ آئے چوکھا۔ جی بالکل، کہ آج کل کے دنوں میں جی۔ یعنی عمومی اذکار، عمومی عبادات، جی جی نفل اور فرض نمازیں، جی، تکبیرات، یہ سب ان سب کا ثواب جو ہے جہاد سے بھی بڑھ کر جہاد سے بڑھ کر ہے۔ ہے۔ جی جی آج میں کسی سے بات کر رہا تھا صبح کہ 10 سال سے یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کلچر میں یہ بالکل نسیہ منسیہ ہو گیا، تمام جی۔ علماء میں بھی یہ بالکل معروف نہیں ہے یہ غالباً، جی جی کہ یہ 10 حج کے 10 دن جو ہیں یہ اتنے اہم ہیں جتنے اہم رمضان کے ہوتے ہیں، جی اگرچہ لیلۃ القدر کا کوئی نہیں، لیکن ایک ثواب کے لحاظ سے۔ لیکن جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا ہوں اور صحابہ اور تابعین کے زمانے کے واقعات نظر آتے ہیں کہ اس کو ایک پبلک اوکیزن بنا دیا تھا، سڑکوں پر، مارکیٹ نکل میں جاتے تھے اور تکبیرات تکبیر پڑھتے ہوئے۔ جی اور خصوصاً 9 سے 13 تک تو ہر مسجد میں ہوتا ہے جی ہاں۔ تکبیر، تشریق، جی وہ تو لیذکروا اللہ فی ایام معدودات جو ہے، اس کے تحت۔ تو یعنی آج کل ہمارے جو نارمل اعمال ہیں، نماز، روزہ اور صدقات، بہت سے لوگ روزہ جو رکھ سکتے ہیں وہ رکھ بھی رہے ہیں، اور خاص طور سے عرفہ کا روزہ تو 2 سال کا ثواب، 2 جی سال ہاں، کے گناہ معاف ایک ہوتے سال ہیں۔ پہلے، ایک سال بعد کا۔ جی تو یہ ہے۔ اور یہ اس کے بعد قربانی ماشاءاللہ برطانیہ کے مسلمان بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ جی اور اس کے لیے سروسز اور چیریٹیز اور سروسز کافی لوگوں نے تیار کر رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو گویا یہ تقریباً 15 دن میں کہوں گا، 15 دن کا جو دن ہے یہ کافی کنسنٹریٹڈ ٹائم ہے۔ اگر کوئی کالر ہے تو ہم ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں تقریباً 4 آدمی ایسے جو حج پر جانے تھے، اور انہوں نے اپنے پیسے غریبوں کو کچھ دے دیے، اور کچھ لوگ جو کام نہیں کر سکتے ان کو دے دیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر قربانی کے پیسے بھی ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، تو اگر پیسے ہم دے دیتے غریبوں کو تو کتنا اچھا تھا۔ جانور ذبح کرتے وقت دیہاتوں میں بالکل نہ کوئی ماسک پہنتا ہے، نہ کچھ احتیاط بھی نہیں ہوتی، اور یہ اس سال اگر ہم اپنی وہ چھوڑ دیتے ذاتی کے قربانی، انشاءاللہ ہمیں پولیس رات سے گزاری کی یہ چھوڑ دیتے، اور ملک کے ساتھ تعاون کرتے۔ وہ بھی ہماری ماں ہے نا، کنٹری ہے پاکستان، تو کتنا اچھا تھا یہ پیسے غریبوں کو دے جی دیتے جی، جو لوگ کام شکریہ آپ کے مشورہ دینے کا۔ یہ مشورہ بہت پہلے سے لوگ دیتے یہ رہے کوئی ہیں۔ نیا نہیں ہے۔ ہاں، یہ اپنی بین بجانے کی فلسفی ہے۔ قربانی کے ساتھ پیسہ بھی جاتا ہے، اور قربانی جو ہے صدقہ ان کیش کے بجائے صدقہ ان کائنڈ ہے وہ۔ ہاں، تو جو لوگ اس کو ویسے بھی سمجھ نہیں پاتے، پتہ نہیں کیسے۔ اور ویسے بھی جہاں تک قربانی کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جی کہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بغیر قربانی نہیں کر سکا تو جو ہے یہ غریبوں میں سے تقسیم کر دو، یا اس کے بجائے ہاسپٹل بنا دو، یا اس کے بجائے کوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے یہ، اور یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا خون چاہیے، گوشت چاہیے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔
نہ اللہ تعالیٰ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. وہ جس جذبے سے قربانی کی جاتی ہے، اللہ ہم تیری رضا کی خاطر قربانی کر رہے ہیں یہ. اور اس کے جو آپ غریبوں کو مدد کرنا چاہیں تو میدان کھلا ہوا ہے. تو کیا ضروری کہ اللہ کا حق مار کے جو ہے غریبوں کو حق دیا جائے؟ نہیں، یہ تو ڈوئل پرپز ہے، اس میں ڈوئل دونوں پرپز کا، ہے یہ. اللہ کا جی بھی، اللہ کی وحدانیت اور اخلاص کا ثبوت ہوتا ہے، اور غریبوں کا آٹومیٹک اس فائدہ. میں دونوں چیزیں اس طرح شامل ہیں. اللہ کا ویسے بھی جیسے ہم نے تذکرہ کیا کہ مسلمان کمیونٹی جو ہے بہت ہی جنرس ہے، جی کبھی بھی پیسوں کے لحاظ سے بخیل نہیں ہے، اور جی یہ چند پاؤنڈ جو ہے قربانی کے، اس سے کسی کا بہت بڑا فائدہ نہیں ہو جانے جی والا ہے. جی ویسے بھی جو لوگ یعنی دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور ان کے مال میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی اور ان کا بڑھوتری ہوگی. تو آئیے ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ حج جب نہیں کر سک رہے ہیں اس سال، تو حج کے ثواب حاصل کرنے کے اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں. مختلف چیزیں لوگ مشورہ دیتے رہتے ہیں. تو ایک کالر ہیں، ان سے باتیں کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کو حج کی اور بہت زیادہ مبارک ہو، اور میرے لیے دعا کیجیے گا. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا چاہتی ہوں، لیکن میرا انٹرنل اسکین ہے، تو اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ انٹرنل اسکین جس میں ہوتا ہے اندر سے. جی شکریہ. میں بتاتا ہوں کہ بلڈ ٹیسٹ یا اسکین وغیرہ کرانے سے اگر کمزوری کا خطرہ نہ ہو، جس سے کوئی سیریس ہیلتھ ایشو نہ ہو، تو روزہ کے منافی نہیں ہے. اسکین میں جو باڈی کا یعنی الیکٹرانک اسکین ہوتا ہے یا فزیکل اسکین بھی ہوتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسکیننگ اور بلڈ ٹیسٹ یا دوسرے میڈیکل چیک اپ سے انشاءاللہ نہیں ہوتا، چونکہ 9 ذی الحجہ کا اتنا اہم ہے کہ اس کو رکھنا بہت یعنی کیلکولیشن کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہے پورے سال کے روزوں میں سے. اور غالباً اسکین کو ری شیڈول بھی کیا جا سکتا ہے عام طور سے. اگر کوئی بہت ہی سیریس مرض نہ ہو تو 2-3 ہفتے کے بعد دوسرا اپائنٹمنٹ مل جاتا ہے. ویسے بھی ایشو نہ ہو، ویسے بھی مطلب ہے کہ اسکین کرنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں. یہ بھی اطمینان رکھیں انشاءاللہ. تو آئیے ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو یعنی حج کا ثواب مل جائے. حج کی فرضیت شاید ساقط نہ ہو، تو ان میں سے بعض خطبہ جو ہے، ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ مسجد نبوی کے خطیب نے بھی اس جمعہ کو کہا تھا کہ جو لوگ نیت کریں اور نہیں پہنچ سکے، کسی وجہ سے رک جائیں، تو ان کو انشاءاللہ ثواب تو ملے گا، یعنی مغفرت تو ہو جائے گی. جی. اس کے علاوہ جو ہے دوسری چیزوں میں سے کچھ لوگوں نے، میں نے سوشل میڈیا پہ کچھ دیکھا اور خطیبوں نے خطبہ بھی دیا کہ اور بھی چیزیں ایسی زندگی میں ہیں جو کہ اگر ہم کریں تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت ہمارے ساتھ ہوگی. ایک چیز سب سے اہم جو میرے ذہن میں ہے، آپ کے ذہن میں اگر کچھ اور ہو تو بتائیے گا. ایک تو یہ کہ فجر کی نماز اگر جماعت سے پڑھی جائے، مسجد اگر بند ہے تو گھر میں بھی جماعت سے ہو سکتی ہے. جو فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور مصلی پر بیٹھا رہے، بیٹھی رہے ذکر کرتے ہوئے، اور سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد 2 رکعت اشراق یا جو بھی اس کو کہہ سکتے ہیں وہ پڑھ لے، تو اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ بالکل حدیث کی تمام کتابوں میں، یہ ترمذی شریف سے لے کر اور کتابوں میں ہے، اور اس حدیث کی کوئی یعنی ویسی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر پوری مغفرت کا ثواب دے سکتا ہے. اسی طرح آپ سے تذکرہ کرتے ہوئے ذہن میں آیا ہے، اور ہم چیک بھی کر رہے تھے کہ حدیث شریف میں اور بھی چیزیں ہیں جن کا ثواب جو ہے مغفرت ہے. تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ طبرانی کی حدیث ہے کہ من خرج لیتعلم خیرا او یعلمہ لہو من الاجر کحجۃ کاملہ، کہ اگر کوئی مسجد جائے، حالانکہ آج کل مسجدیں بند ہیں لیکن جمعہ کے لیے تو کھل رہی ہیں، تو اس کو مسجد کا تذکرہ ضروری نہیں ہے. من خرج لیتعلم اور یعلم، مسجد اس میں نہیں، مسجد نہیں ہے، میرے ذہن میں غلط آ گیا تھا. اس میں تو کسی تعلیمی حلقے میں بیٹھنا، سیکھنا یا سکھانا، جو کہ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے اور آن لائن جو دروس کے ذریعے ماشاءاللہ لوگوں نے بہت وقت درس سننے سنانے میں لگایا ہے.
خاص طور سے یہ جیسے ہمارا پروگرام ہے یہ بھی اسی میں داخل ہوگا انشاءاللہ، کہ جو لوگ اس طرح کے پروگرام پیش کر رہے ہوں یا جو لوگ سن رہے ہیں اور نیکی کی چیزیں سیکھ رہے ہیں، ایک خیر کوئی بھی نیکی کی چیز تو ہر آدمی کے فائدے کے لیے آ ہی جاتی ہے، تو جو بھی سیکھ رہے ہیں ان کو بھی مغفرت کی بشارت ہے، حجتن کاملہ، پورے حج کی کا جو رزلٹ ہے مغفرت ہونا عرفات میں کھڑے ہونے سے، وہ مل جاتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ایک چیز اور اگر آپ بھی ایگری کریں گے اس پر کہ جیسے والدین کی خدمت، یہ تو عظیم ترین چیز ہے جی، جو لوگ والدین کی خدمت کریں، جو لوگ خوش نصیب ہیں کہ ان کے والدین حیات ہیں جی، اور وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، جی، تو والدین کی خدمت اور والدین کی اطاعت تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ اس کا ذکر جہاں بھی کیا قرآن کریم میں کیا ہی ہے، اس سے بڑی والدین کی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جی شکریہ شکریہ۔ تو گویا 3 چیزیں ابھی سامنے آئی ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ، جی، اس کا بھی ثواب جو ہے، اور یعنی اشراق پر ختم کرنا جو کہ آج کل بہت آسان ہے، آدھا گھنٹے کا انویسٹمنٹ ہے، جی، تو اس سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم تعلیمی حلقے میں جوائن ہوں، آن لائن ہو یا فزیکل ہو، اگر اس میں ہم جوائن ہوں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، اس سے بھی گویا مغفرت ہو جاتی ہے اور گویا حج کا جو ثواب ہے وہ حاصل ہوتا ہے، حج اور عمرے کا۔ اور آپ نے آخر میں بتایا کہ والدین کی خدمت کرنا، اور جب خدمت کریں گے تو دعائیں بھی ملتی ہیں، بالکل، تو اس سے بھی حج اور عمرے کا پورا ثواب ملتا ہے۔ میں اسی ضمن میں ایک ذیلی بات کر دوں کہ خدا کے واسطے یہاں کے لوگ طور طریقے نہ اپنائے کہ والدین کو جو ہے اولڈ ایج ہوم میں نہ بھیجیں، نگلیکٹ جو کرتے ہیں، یا انہیں اکیلے نہ چھوڑیں، وہ بہت ہی قیمتی چیز ہے جس کا لوگوں کو کم احساس ہوتا ہے کہ کتنی قیمتی چیز ہے یہ، یعنی فل ٹائم گویا وہ دعا کرنے والے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کیا ہے۔ جی، آئیے ہم اپنے اگلے کالر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں۔ جی جی۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے جو کہ بیٹھے رہیں نماز پڑھ کے فجر کی ذکر اذکار کرتے رہیں، جی، اور سورج جب نکل جائے تو 2 رکعت پڑھیں جسے اشراق کہا جاتا ہے۔ جی، اور اگر کوئی بیمار ہے جو نہیں اتنا بیٹھ سکتا، وہ چل پھر کے ذکر کرنے کے بعد اگر پڑھ لے تو کیا اسٹل اس کو وہی ثواب ملے گا؟ دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ والدین اور مرحومین کے طرف سے قربانی کرنے کا اجر و ثواب ذرا پلیز بتا دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکریہ۔ جی جی، آئیے اگلے کالر سے بھی ہم سوال لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، ہاؤ کین وی ہیلپ؟ میری ہیلپ ہے، آن لائن چلی گئی آج؟ جی جی، نہیں، آپ آن لائن ہیں، آپ کو جو کچھ کہنا ہے یا پوچھنا ہے عرض کر دیں۔ سر میں درد رہتا ہے نا، تو وہ نہ گھر کا کام کر سکتی ہوں، نہ ہی بچوں کو سنبھال سکتی ہوں، کھانا مشکل سے کرتی ہوں۔ جی جی، یہ سر درد؟ ہاں، اچھا، سارا کچھ ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنا چاہیے کہ یہ جو آدھی سر کا درد یا ویسے شقیقہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، کیونکہ یہ تقریباً ڈی ایبلیٹنگ چیز ہے، انسان کو نارمل کاموں سے محروم کرتا ہے، مجبور کر دیتا ہے ایک دم۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، اپنے دوستوں میں جاننے والوں، جی جی جی، ان کے لیے زندگی بھر کے لیے اللہ تعالیٰ صحت دے آپ کو۔ آمین آمین۔ تو یہ جو سوال تھا کہ مرحومین کے لیے قربانی کریں، تو پہلے تو انسان جو موجود ہیں ان کے اوپر سے ان کو قربانی اپنی طرف سے کرنا چاہیے، اور ہر صاحب استطاعت کو جو افورڈ کر سکتا ہے، چند پاؤنڈ ہوتے ہیں یہاں کے، ان کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر جیسے ہمارے پاس اسپیئر ہے منی اور ہم کر سکتے ہیں تو مرحومین کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن گویا وہ پوری ثواب کی نیت سے ہو، اور گویا اس سلسلے میں کچھ لوگوں کا اختلاف بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں تمام علماء جو ہیں عام طور سے اس کو کہتے ہیں، ہمارے تقریباً اجماع ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے کیا تھا
کہ جو لوگ یعنی اگر آپ سنیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاذا تقبل حاذا ان محمد و ان امتہ ممن لم یضح، جی میرے امت کے وہ لوگ جو قربانی نہ کر سکیں گے ان کی طرف سے ان کی پیشگی جانب سے قربانی قبول رسول کیجیے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث جی۔ ہے۔ اچھا آئیے ہم اگلے کالر سے بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ہلو نہیں، وہ السلام علیکم۔ خاتون کے سوال رہ گیا کہ وہ تو یہ سوال لے لیتے ہیں پھر۔ جی السلام علیکم۔ السلام۔ جی میرے بچے 3 بچے ہیں لیکن وہ نماز کے پابند نہیں ہے، جی اور ان کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور ماں باپ کی کچھ ان کی اہمیت، ان کی عزت ان کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، کہ کیا کرنا، مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتائیے گا کہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ اور ہم نماز بھی ہیں، پہلے بچپن میں ہمیشہ نماز پڑھنا۔ جی جی، اللہ تعالیٰ آسان کرے آپ کے لیے۔ یہ صرف آپ ہی کا مسئلہ نہیں، سبھی کے بہت سے لوگوں کے بہت سارے ساتھ لوگوں کا یہ مسئلہ ہے۔ بدقسمتی میں انشاءاللہ سے۔ اس کے لیے جو دعا ہے قرآن کریم میں وہ میں آپ کو بتاؤں۔ تو ایک سوال جو رہ گیا تھا وہ کیا تھا کہ اگر بیماری معذوری کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتے جی تو لیٹنے سے کر بھی سکتے ہیں، جی سالن بھی کر سکتے ہیں، ذکر کرنے کا مقصد ہے جی جی عام طور سے جی 10-15 منٹ کے لیے۔ اصل میں یہ حدیث شریف میں ہے، قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ ملائکہ جو ہے یستغفرون لمن فی الارض، جی جو زمین پر لوگ ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جی لیکن حدیث شریف میں خاص طور سے ہے کہ جو لوگ نماز پڑھ کے اپنے مصلے پر بیٹھے رہتے ہیں، یعنی اسی حالت میں رہتے ہیں، ذکر کا اذکار کرتے رہتے ہیں، تو جب تک وہ بیٹھے رہتے ہیں ان پر ملائکہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو گویا اصل میں یعنی وہ نمازی کا ایکسٹینشن ہے۔ جی جی ذکر نماز کے بعد جو ہے وہ گویا ایکسٹینڈڈ نماز ہوئی، جی اور جو لوگ اس میں شامل ہوں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا فرشتے متعین ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اگر لیٹ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں، پھر اس کے بعد اٹھ کے کسی وقت بھی اشراق جب بھی موقع ملے، کیونکہ ایک جینوین وجہ ہے اس لیے کوئی مذاکرہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو لوگ مریض ہیں یا بیمار ہیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ان پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے چیزیں کرنے کے لیے، اور جب دلوں میں تمنا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں دے دیتا ہے۔ یہ جو آخری کالر تھے ان کا جو ہے جو قرآن کریم میں دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو گویا خود قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جب ریپیٹ کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، تو اس سے بڑھ کر تو میرے نزدیک کوئی سولوشن نہیں ہے کہ اس دعا کو ہم خود اپنے لیے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس کے بعد ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وہ ایک آپشنل ہے کہ اس میں سب اور لوگوں کے لیے مغفرت مانگ لی جائے۔ تو اس دعا کو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ کی ہر دعا کی کتاب میں مل جائے گا انشاءاللہ، اس کو یاد کر لیں، قرآن کی آیت بھی ہے، اور اس سے خود کو بھی توفیق ملتی ہے اور بچوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے انشاءاللہ عزیز۔ تو ہم جو چیزیں تذکرہ کر رہے تھے کہ پینڈیمک کے دوران اور اس وبائی موسم کے دوران ہم کیسے ان چیزوں کا بھی ثواب حاصل کریں جو ہم کر نہیں پا رہے ہیں۔ مثلا جو لوگ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں نہیں پڑھ پاتے ہیں، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، گھر میں فیملیز کے ساتھ 2 آدمی اسنان فما فوقہما جماعت، 2 اور اس سے زیادہ جو ہے وہ جماعت ہو جاتی ہے، تو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ اور ماشاءاللہ آج کل تو جمعہ کے لیے ہماری طرف مسجدیں کھل رہی ہیں، اکثر مسجدیں کھل رہی ہیں، محدود تعداد میں لیکن مل رہی ہے، لیکن کھل رہی ہیں، اور جن مسجدوں میں ایک ہی جمعہ ہوتا تھا وہاں 2 جمعہ ہو رہے ہیں۔ جی جی اچھی بات ہے۔ جی جی اور عید کا بھی ماشاءاللہ اناؤنسمنٹ ہوا ہے، کچھ مسجدیں کر رہی، کچھ نہیں ہیں، اپنے اپنے مینجمنٹ کیپیسٹی کے لحاظ سے ہے۔ جی تو گویا ہم آج اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے لاک ڈاؤن نہیں ہیں، صحیح بات ہے، ان کو اس کو کھولنے کے لیے، کھٹکھٹانے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، چاہے زبان سے، چاہے مال سے، چاہے جان سے، اور چاہے نیتوں سے۔ یعنی نیتیں بھی اگر اس دوران ہم پوسٹ پینڈیمک، پوسٹ لاک ڈاؤن چیزوں کے لیے آج سے نیت کر لیں تو ابھی سے ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ جی کہ ایک حدیث ہے جو کنٹروورشل ہے، لیکن علامہ ملا علی قاری نے اس کی بڑی توثیق کی ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، نیت المؤمن ابلغ من عملہ، 2 اس پر ایک انہوں نے رسالہ لکھا ہے پورا، عجیب نام ہے اس کا،
تطہیر الطویہ بتحسین النیہ، کیا نام ہے کہ دلوں کو صفائی کرنا کرنے والی تاکہ نیت اچھی سے اچھی کر لیں. تو کبھی کبھی ایسا ہے کہ بغیر نیت کے تو ثواب ہی نہیں ملتا. لہٰذا اس حدیث کے کم سے کم 50% تو صحیح ہے کہ انسان کی نیت جو ہے وہ عمل سے پہلے وہی اصل چیز ہوتی ہے. اور نیت کرنے سے نیت ہی جو ہے ڈیسائسو فیکٹر ہے، اور نیت ہی سے کوالٹی اور کوانٹٹی آف ثواب بھی بڑھ جاتی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آج ہمیں نیت کرنے میں اور اچھے بننے کی نیت کرنا، توبہ کی نیت کرنا، گناہوں سے بچنے کی، توبہ بھی گناہوں سے بچنے کی نیت ہی کا نام ہے تو اس کا بھی ثواب ہے. اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو ان دنوں میں توبہ، استغفار اور عفو اور عافیت کی دعا مانگنا، اور خاص طور سے ان 10 دنوں میں تکبیر اور تسبیح سبحان اللہ اور تحلیل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ کا ورد، سبحان اللہ کا ورد اور تکبیرات کا ورد یہ کرنا، اور صدقہ خیرات تو ہم کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے. اور قربانی کے لیے ابھی سے پلاننگ کرنا ضروری ہے اور ابھی سے اس کا لوکیشن ہو جانا چاہیے. اور جو بھی عید کے دنوں میں قربانی سے افضل کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ 15 دن کا جو موسم ہے، جی، یکم ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک 14 دن، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنے اعمال، پورے 5 ارکان اسلام اس میں جمع کر دیے ہیں. اور اسی لیے علامہ ابن حجر نے فتح الباری وغیرہ میں لکھا ہے کہ 5 ارکان اس طرح جمع ہو جانے کی وجہ سے ہی ان 10 دنوں کی فضیلت ہے. یقیناً سورہ فجر میں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی. تو راجح تفسیر یہی 10 راتوں میں یہ ذی الحجہ کی ہی راتیں کہا ہے، کیونکہ رمضان کے 10 دن تو معروف مشہور ہیں اور سب لوگ اس میں بزی رہتے ہیں، لیکن یہ 10 دن تھوڑا سا نیگلیجنس کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم الرٹ ہوں. آج کے اس اسپیشل پروگرام کے ایک پہلے سیگمنٹ کے اینڈ تک ہم آ رہے ہیں. حج وبائی موسم، یعنی اس وبائی موسم میں حج کے فوائد کیسے حاصل کریں. میرے مہمان ہیں شیخ رضوان احمد فلاحی. انشاءاللہ ہم چند منٹ کے بریک کی طرف جا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے حج کے اس اسپیشل پروگرام میں، حج کے موسم کے پروگرام میں، حج اور وبائی موسم کے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مفتی برکت اللہ، اور میرے مہمان خصوصی آج کے شیخ رضوان احمد فلاحی، جو مسجد نبوی کے خطبے کو ہر جمعہ بڑی پابندی سے ترجمہ کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ وہاں مدینہ منورہ میں کافی عرصہ آپ نے گزارا ہے تعلیمی سلسلے میں، اور آپ کا تجربہ بھی ہے. ابھی چند سال پہلے حج پر بھی گئے تھے. تو ہم اس پینڈیمک کے زمانے میں بہت سی پرانی یادیں یاد آتی ہیں. جی جی جی، مجھے تو خواب بھی بہت آتے ہیں اس زمانے کے. تو خاص طور سے حج کے دنوں میں تو وہ اپنے دن یاد آتے جب ہم نے حج کیے تھے. جی جی بالکل. جی، تو اگر آپ کچھ ایسے شیئر کرنا چاہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ کہ آج کل فرصت کے اوقات میں ہم پرانی اچھی یادوں کو خود بھی اس کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ لوگوں کے اندر آئندہ نیک کاموں کا شوق اور جذبہ بھی بڑھے، اور یہ اوقات ہمارے جو ہیں بہت ہی پروڈکٹیو اور یوزفل ہوں. جی جی، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آغاز میں کہ وہ یہ 2 جگہیں ایسی ہیں کہ جن کا بعد وہاں جانے کا جی چاہے گا. اور حرم صحن میں بیٹھ کے خانہ کعبہ کو دیکھتے رہنا ایک بڑا عجیب روحانی تجربہ ہے یہ، جسے لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا.
ہر آدمی کا اپنا اپنا اس کا پرسپشن، اسے لفظوں میں بیان کیا نہیں جا سکتا. ایک عجیب روحانی تجربہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اسے دیکھتے رہیے، کبھی طبیعت سیر ہوتی ہی نہیں ہے بلکہ پیاس بڑھتی جاتی ہے. جی. اور شاید یہی وجہ بھی ہے کہ دیگر وجوہات میں سے کہ باقی تمام مساجد کے بارے میں تو یہ ہے کہ آپ داخل ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں. جی. وہاں یہ کہ آپ داخل ہوں اور طواف کریں. جی. اس کا وہ تحیۃ المسجد ہے، وہ گھومنا، طواف کرنا خانہ کعبہ کا. اور یہی حال مسجد نبوی کا ہے. میں تو مدینہ منورہ میں تقریباً 5 سال رہا ہوں، یونیورسٹی کی تعلیم کی حیثیت سے ہے، اور روزانہ شام کو مسجد نبوی آنا ہوتا تھا. تو ایک بات اکثر ہم سنتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں جلال ہے اور مدینہ منورہ میں جمال ہے. اس کا میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ جب خانہ کعبہ اور حرم میں داخل محسوس تھے کہ ہم کسی عظیم الشان ہستی کے دربار میں داخل ہو رہے ہیں، اور جب مدینہ منورہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو لگتا تھا وہ کوئی بہت ہی شفیق والدین کے حضور ہم لوگ جا رہے ہیں. بالکل ہر جانے والا. جی ہاں، یہ ایک ایسا تجربہ جس کے واقعی لفظوں میں نہیں بیان کیا سکتا کبھی بھی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے یہ کہ یہ اس طرح سے یہ. شکریہ. میں آپ کو کچھ شعر بھی سناؤں گا اس سلسلے میں، لیکن ہم ایک کالر کا کال لیتے ہوئے چلتے ہیں آگے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، میرا کویشچن ہے، میں کہ جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑ آئے تھے، پھر وہ جیسے صفا مروہ اور سارا وہ ہے، تو یہ پھر مطلب وہ تو بہت چھوٹے تھے نا، پھر جب قربانی کے لیے جب خواب آئے تو وہ کس عمر میں، مطلب وہ جب 7 سال کے تھے، اور ایک کب اپنے ان سے ملے، پھر ایک خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگ گئے تھے حضرت ابراہیم، تو پھر کب اپنے بیوی اور بیٹے سے ملے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. بہت اچھا بھائی، شکریہ. آپ نے بہت صحیح سوال کیا، آپ نے تو اس پر ریسرچ کی ہے نا ذبیح پر. خیر، اس سے پہلے میں ایک شعر آپ کو سناتا چلوں کہ ودا و فارسی کا شعر ہے. ودا و وصل جداگانہ لذت دارد، 1000 بار برو 100,000 بار بیا. واہ واہ واہ، بہت عمدہ. میں نے ایک صاحب بہت عمدہ استاد کو میں نے سنایا تو واقعی وہ بھی شاعر تھے، جھوم گئے. بہت عمدہ کہ ملنا جانا اور وہاں سے دوری، دونوں کے الگ الگ مزے، تو 1000 مرتبہ آؤ اور 10,000 مرتبہ جاؤ. تو آنا جانا اسی میں یہی وہ ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو آپ نے جو پورا بیان کیا اس کا وہ خلاصہ میرے نظر میں ہے. اب اس سوال کا جواب آپ ہی دیں کہ غالباً جب یہ یعنی ذبیح کی جو عمر جب انہوں نے خواب دیکھا تھا کیا عمر رہی ہوگی، ایسا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا خانہ کعبہ کی تعمیر بعد میں ہوئی ہے؟ شاید اس کے بعد جب بڑے ہو گئے ہوں گے حضرت اسماعیل نا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو اور حضرت حاجرہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئے اور چھوڑ کے چلے گئے. حضرت حاجرہ معلوم تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، انہوں نے کوئی شکایت بھی نہیں کی. اور حضرت ابراہیم کی دوسری اہلیت حضرت سارہ تھیں جو بیت المقدس میں تھیں. تو حضرت ابراہیم دونوں جگہ آیا جایا کرتے تھے. اور حضرت اسماعیل جب 14 سال کے ہوئے، جو روایتوں میں آتا ہے اور جو پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے خواب بیان کیا ذبح کا، تو انہوں نے کہا کہ ستجدنی یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان جو آپ کو حکم دیا کر ڈالیے. حالانکہ ایک نقطہ اور بھی ہے، حضرت ابراہیم کو حکم نہیں دیا گیا تھا خواب میں، انہوں نے دیکھا تھا کام کر رہے ہیں، لیکن بیٹے نے کیا انٹرپریٹ کیا کہ یہ گویا حکم ہے، یہ حکم الہی ہے کہ اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے بالکل ثابت قدم پائیں گے. یہ جملہ اور یہ بات ظاہر کوئی بچہ تو نہیں کہہ سکتا، ایک بالغ لڑکا ہی کہہ سکتا ہے جو عام طور سے 14-15 سال کی عمر ہوتی تھی. اس کے بعد حضرت ابراہیم جس میں کامیاب ہوئے، آپ کو جو ہے امامت کا لقب
عطا ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی دیواریں اوپر اٹھانے کا اپنے بیٹے کی مدد سے یہ کیا ہوا ہے، ہاں، جس کا تذکرہ قرآن جس کا تذکرہ قرآن و سورہ بقرہ میں موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو بلکہ آج کل ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ گویا یعنی بچوں کی لک آفٹر کرنے کا جو حکم، یعنی جو فیملی کو وہاں مکے میں رہنے کا حکم تھا اللہ کی طرف سے، حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، گویا اس بے سر و سامانی کی حالت میں ماں نے جو بچے کی لک آفٹر کے لیے جو محنت کی، دوڑ دھوپ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے حج کا حصہ بنا دیا اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ تو گویا یعنی انسانی جان اور بچے کی لک آفٹر اور تربیت کرنے کے لیے یا جان بچانے کے لیے جو کام ہوتا ہے وہ ایسا مقبول بھی ہو سکتا ہے جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے سنت ہو، اور گویا یہ اس بات کا انکریجمنٹ ہے کہ جو لوگ یہ اس میں شامل کریں گے وہ ریوارڈیبل ہے اور اپریسیٹیبل ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ ہم سارے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہم بھی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں، اللہ کا شعار ہے، اور حضرت حاجر علیہ السلام کی گویا کاپی کر کے یاد کریں کہ ہمیں بھی اپنے رشتہ داروں اور بال بچوں کی لک آفٹر کرنا، تربیت کرنا، ان کی حفاظت کرنا جو ہے یہ ہماری بیسک ذمہ داریوں میں سے ہے، اور حج کا گویا ایک شعار ہے۔ یہ آج کل اس طرف بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ تو آج کل جو ہمارے پاس ماشاءاللہ وقت ہے، یا گھروں میں بیٹھے بیٹھے ہم چیزوں کو سوچ سکتے ہیں، پڑھ اور لکھ سکتے ہیں اور کنٹمپلیٹ کر سکتے ہیں، تو غالباً جو لوگوں نے حج کی نیت کی تھی یا حج کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے اس سال، ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اس کو اپنے آپ کو انلائٹن کریں کہ حج کا مقصد کیا ہے، حج کا طریقہ کار کیا ہے، حج کے اندر کیا کیا اہم چیزیں ہیں، اور ان کی دعائیں اگر یاد کر سکیں تو کر لیں، تو گویا حج کی تیاری میں یہ وقت گزر جائے گا۔ جی جی، اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، کوئی حکمت ہوگی جو اس سال یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو بجائے اس پہ جو ہے شکایتیں کرنے کے صبر اختیار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر پہ راضی برضا رہا جائے، یہ خود بجائے خود ثواب کا کام ہے۔ ہاں اچھا، ہاں جو آج کل انہی وبا کے دوران صبر و شکر کے ساتھ گھر میں رہنا، جی، اور ہمارے ایمان و یقین کو ری انفورس کرنا، جو ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، یقین ہے، توکل ہے کہ ہمیں اگر کوئی تکلیف پہنچنا ہے تو وہ پہنچ کے رہے گی، اور اگر ہمیں بچانے والا ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو ہمارا جو ایمان ہے اب اللہ کے اوپر اور اللہ کی فعالیت پر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اس ایمان کے ساتھ اگر ہم صبر و شکر کے ساتھ گھروں میں بھی رہیں اور اپنے روٹینی اعمال میں مصروف رہیں، تو یہ رہنے کا بھی ثواب شہادت کے ثواب کے برابر ہے، یعنی وہی شہید کی طرح فلہو اجر شہید۔ یہ آج کل یہ ماشاءاللہ یہ پینڈیمک اور وبائی موسم کے دوران یہ باتیں کافی سامنے آئی ہیں، اور نئی نئی چیزیں، دین کے وہ نئے پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں جو شاید پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ بلکہ میں نے تو ڈسکور کیا، علامہ ابن حجر نے ان کی 3 بچیوں کا انتقال ہوا اس وبائی، اچھا 3 بچیاں، تو انہوں نے ایک کتاب ہی لکھ ڈالی، بذل المعون فی فضل الطاعون، 400 صفحے کی کتاب ہے، 400 صفحے تعاون کی فضیلت پہ، ہاں تعاون کی فضیلت پر، کہ تعاون میں کیا اس کے مطلب اس کی تاریخ پر بھی اور اس پر بھی، چنانچہ اسی کے حوالے سے یہ بات آئی ہے۔ عجیب، میرے لیے بھی بہت نئی چیز تھی کہ دمشق میں بھی ہوا تھا انہیں کی زندگی میں، جی جی، اور قاہرہ میں بھی ہوا تھا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے غلط فہمی میں یا اچھی نیت سے صلاۃ الاستسقاء کی طرح شہر سے باہر جا کے دعاؤں کا اہتمام کیا۔ اچھا، تو ہوا یہ کہ اس کی وجہ سے وبا کے اثرات 10 گنا بڑھ گئے، 10 گنا لکھا انہوں نے، قتل کی عدد جو ہے، اس لیے کہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوئی۔ ہاں، تو یعنی جو کوارنٹائن کی جو سچویشن ہے، جو میڈیکل ایڈوائس ہے، اس پہ نہ عمل کرنے سے کافی تکلیف ہوئی ہے زمانے میں بھی، اور میں نے اور بھی جگہوں پر لوگوں کو بھیجا اور یہ شیئر بھی کیا کہ تاریخی طور سے بالکل ثابت ہے
لہٰذا جو لوگ بیجا اصرار کر رہے ہیں یعنی چیزوں میں اجتماعی کاموں میں اور سوشل ڈسٹینسنگ کو ڈس ریگارڈ کرنے میں، وہ امت کے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے بھی وبائی زمانے میں احتیاط کی اور خود بھی محفوظ رہے اور دوسروں کو بھی اپنے ضرر سے محفوظ کیا، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ خود تکلیف میں رہو نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ جی تو یہ اسلامک پرنسپل جو ہے، اس پر جو لوگ عمل کریں اور ایمان یقین کے ساتھ کہ ہمیں اگر کچھ تکلیف آنی ہے تو اللہ کی قدر سے آنی ہے اور ہمیں محفوظ رہنا ہے اور صحت عافیت کے ساتھ رہنا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقدر کرنے سے ہی ہے۔ اس ایمان یقین کو جب تقویت ملتی ہے تو اس کا بھی ثواب ایک شہید کا ثواب ہے۔ چنانچہ اور یعنی جو لوگ انتقال کر گئے، جو ہمارے دوست احباب، میرے بھی کئی رشتہ دار انتقال کر گئے، میرے بڑے بھائی کا خود انتقال ہوا، اور بھی میری سالی کا انتقال ہوا، اور بھی جاننے والے بہت لوگوں کا انتقال ہوا۔ تو جو لوگ اس وبا کے دوران اللہ کو پیارے ہوئے، ان کو بھی شہید کا ثواب ہے انشاءاللہ۔ یعنی صرف غزوہ اور جہاد میں ہی شہید ہونے والے نہیں ہوتے ہیں، چنانچہ اس پر کتابیں ہیں کہ غزوہ کے علاوہ جو ہے دوسری اور کتنے شہداء ہوتے ہیں، الغرقہ شہداء والحرقہ شہداء والمطعون شہید والمبتون شہید، اس طرح کی پوری لسٹ ہے، تقریباً 25 لوگوں کی ہے۔ اس پر بھی کسی عالم نے 8ویں 10ویں صدی میں کافی وبائی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی تحقیق کر ڈالی کہ کتنے اور شہداء ہیں غیر شہداء فی سبیل اللہ۔ ہاں، اور بلکہ ایک حدیث میری نظر سے گزری، وہ بھی میری تعجب ہوئی کہ اکثر الشہداء امتی ماتوا علی الفرش، اکثر لوگ یعنی 25 جو شہادت کی قسمیں ہیں اس میں سے گویا جہاد میں شہید ہونے والے تو میرے خیال سے اس پورے کوانٹٹی میں میرے خیال سے فیو پرسنٹیج ہوں گے۔ اکثر جو لوگ شہداء ہیں وہ اپنے گھروں میں ان کو اپنے بستروں پر موت آتی ہے، لیکن ان کی نیت کی وجہ سے بھی، یعنی من، جیسے کہ ایک بالکل سمپل حدیث ہے کہ جس کے دل میں شہادت کا صحیح جذبہ ہے اور زندگی بھر وہ تمنا کرتا رہا، کوشش بھی کرتا رہا، لیکن اس گھر میں موت آئی تو بھی اس کو شہادت کا ثواب ملے گا، شہید کا ثواب ملے گا۔ تو ایک ہے شہادت کا درجہ اور اس پہ نماز وغیرہ نہ پڑھنا، یعنی اس کے اکراماً، لیکن جو دوسرے شہداء ہیں ان پر نماز بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن ان کو شہیدوں کا اجر کے اعتبار سے شہداء ہیں، اور تقریباً 25 دوسرے اور ہیں۔ جتنے بھی لوگ سیویئر بیماری، کینسر اور جسم کے اور ٹرمینل النیسز میں جن کا انتقال ہوتا ہے، یا ایکسیڈنٹ اور زلزلے اور دوسری چیزوں میں جن کا انتقال ہوتا ہے، وہ بھی شہداء میں ہیں۔ اور خاص طور سے اس وبا کے دوران صبر و شکر کے ساتھ گھر پہ رہنے سے بھی ان کو شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو لوگ ہمارے دوست احباب اور رشتہ دار چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا، ان کو شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور ہمیں گویا ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور ان کی وہ کرنا چاہیے تقدردانی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا۔ آئیے ہم اپنے اگلے کالر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی، تو یہ جو لوگ نئے کالر ہیں وہ سمجھ لیں کہ ٹیلی فون سے ہی ہم سے بات کر سکتے ہیں، ٹی وی پہ نہ سنیں ورنہ فیڈ بیک ہوتا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے اور سننے اور عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کے اس حج اسپیشل پروگرام میں حج اور وبائی موسم کے عنوان پر ہم پرانی حج کی یادیں بھی تازہ کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ حج ایک ہے فرض اور ایک ہے حج کا ثواب، جو حج کا رزلٹ ہے، یعنی مغفرت کا پروانہ جو ملتا ہے، وہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اگرچہ اس سال لاکھوں لوگ پوری دنیا سے حج پہ نہیں جا سک رہے ہیں، لیکن ان کو پروانہ مغفرت گھر بیٹھے بھی مل سکتا ہے اگر ان کی نیت صادق تھی اور ان کا عزم صادق تھا، تیاری پوری تھی اور وہ جانا چاہتے تھے لیکن نہیں جا سکے۔ اسی طرح جو لوگ گھروں میں یا مقامی مسجد میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں
اور طلوع شمس تک بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں اور اشراق کی نماز پڑھ کے گھر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حج اور عمرے کا پورا ثواب دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے تذکرہ کیا کہ جو اسلامی لیکچرز دین کی باتیں، قرآن اور حدیث کی مفہوم سمجھنے اور سیکھنے، دین کی باتیں سیکھنے سمجھنے کے لیے کسی حلقے میں شریک ہو، وہ بھی اس کو بھی حج اور عمرے کا ثواب پورا ملتا ہے۔ تو حج اور عمرہ ایک ہے فزیکل اور ایک ہے فرض، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو رزلٹ ہیں، منافع ہیں، اس میں سے ایک جو رزلٹ ہے مغفرت، وہ گھر بیٹھے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح والدین کی خدمت کرنا اور ان کی دعائیں لینے سے بھی حج اور عمرے کا پورا ثواب ملتا ہے۔ تو گویا ایک پورا فارمولہ ہے کہ اگر حج نہیں جا سکتے اور افورڈ نہیں کر سکتے تو حج کا ثواب جو ہے گھر بیٹھے کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ ہم نے پہلے سیگمنٹ میں آج اس بات کے اوپر چرچا کیا اور ہم نے ان کی پوری احادیث آپ کے سامنے پیش کی۔ امید ہے کہ جو لوگ سن رہے ہوں گے وہ اس سے مستفید ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم گھر بیٹھے اچھے اپنی نیتوں کو اچھا کریں اور آئندہ کی پلاننگ اچھی کریں، اور جو اعمال کریں اس سے ہمیں حج کا ثواب مل جائے۔ تو ہم اپنے سیکنڈ بریک کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک۔ آج کے پروگرام کے تیسرے حصے میں آج کا یہ اسپیشل پروگرام حج اور وبائی موسم، اس دوران حج ہم فزیکلی نہیں کر سکتے تو حج کے بدل میں یا حج کی فوائد حاصل کرنے کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات سنتے ہوں گے کہ ان 10 دنوں میں جو تکبیر، تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا اور نارمل اعمال جو ہیں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اور روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، ان کا بھی ثواب جہاد سے بڑھ کر ہے، سوائے اس کے کہ کوئی جہاد میں جائے اور بالکل ہی سب کچھ قربان کر دے، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اس دوران تکبیر تحلیل کیا کرتے تھے۔ یہ تو آپ کو ہم روزانہ اس کا ریمائنڈر ہماری طرف سے ملتا ہے، لیکن آج ہم نے پہلے اور دوسرے سیگمنٹ میں کچھ چیزیں ایسی شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ کہ حج کا ثواب جو ہے اور دوسرے اعمال میں کیسے مل سکتا ہے، کیونکہ ان دنوں میں ہم حج پہ جا نہیں سکتے اور حج کی تمنا ہی دل میں پال سکتے ہیں۔ تو حج کی تمنا دل میں پروان چڑھانا جو ہے، لاکھوں لوگ ہیں جن کے دلوں میں تمنا ہوتی ہے، ارادہ کرتے ہیں اور اس کے وسائل فراہم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ کر سکتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر پاتے ہیں جلدی۔ تو یہ سب بھی گویا حج کی جو تیاری ہے وہ بھی اسی پریپریشن کا ایک حصہ ہے، اسی ثواب کا اور اس کے لیے جہاد کا ایک حصہ ہے۔ لیکن ذکر و اذکار کے حلقے اور تعلیم و تعلم، دین کی باتیں سیکھنے سکھانے کے جو حلقے ہیں، آن لائن ہوں یا فزیکل ہوں، ان میں جانا صرف تعلیم کی نیت سے اس کا بھی ثواب حج عمرے کے برابر ہے۔ اسی طرح والدین کی خدمت کرنا، اس کا بھی ثواب حج عمرے کے برابر ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اور اشراق کی بعد اٹھنا، یہ بھی اس کا بھی ثواب حج عمرے کے برابر ہے۔ اور حج کے لیے جو تیاریاں اور سیمینار اور دوسری چیزیں کرنا، وہ بھی گویا ہمارے نیک اعمال میں بہت بڑا اضافہ ہوگا۔ آج میرے جو مہمان ہیں شیخ رضوان احمد فلاحی صاحب، جو مسجد نبوی کے خطبے کے پرماننٹ مترجم ہیں اردو میں، آپ لوگ ان کی آوازیں سنتے ہیں، لیکن آج ان کی زیارت کا موقع ملا ہے تو ہم یہ بات ایک دوسرے کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے آج سے 25 سال پہلے حج کی جو صورتحال تھی اور آج کل جو حج میں انقلاب آیا ہے، اس کو ہم ایک کمپیریٹیو مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا تجربہ بیان کریں تو میں بھی کچھ، میری بھی میموری جوگ ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے مجھ سے پہلے حج کیا ہے۔ اچھا،
آپ اس کو بیان کیجیے تو پھر وہ دیکھوں گا 3 سال میں کتنا فرق ہوا تھا. اچھا، تو 76 میں میرا پہلا حج تھا اور ہم تو بے سر و سامان پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا کہ وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے ہم ایک سرکاری خیمہ میں شامل ہو گئے تھے، اسلامی طلبہ کے ایک خیمہ میں، طلبہ کے یونیورسٹی کے. تو خیر وہ تو حج بہت ہی آرام دہ تھا بالکل، یعنی جس میں کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں تھی، صرف ارکان ادا کرنے کی فکر تھی. قربانی بھی ہم اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو جو ہم نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ بعد میں روزہ رکھ لیں، اس کی جگہ 3 دن حج میں اور بعد میں 7 روزے بعد میں، تو اس طرح ہم نے کیا. تو وہ تو حج پہلا تھا ہمارا، اور ظاہر ہے کہ پہلا حج ہمارا ہمیشہ انسان کے لیے بالکل سب سے بڑا اور گہرا اثر دینے والا ہوتا ہے، عمرہ حج طواف جو بھی رہا. لیکن یہ کہ بہت آرام دہ رہا. اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح بندوں کو آسانی پیدا کرتا ہے جب بندہ اپنی پوری کوشش کر لیتا ہے. تو لیکن اس کے بعد جو 77 کا حج تھا وہ میں نے پیدل ادا کرنے کی کوشش کی، یعنی جدہ سے مکہ آ گیا تھا، پھر وہاں سے پورے مشاعر پیدل گھومتا رہا اور بغیر کسی ماوا و ملجا کے، بس پانی کے ایک وہ رکھ کے، پانی کی بوتل اور جیب میں پیسے کھانے کے بس. اور رات کسی کوبری کے نیچے. ہاں، کسی کوبری کے نیچے. لائٹ اتنی ہوتی تھی کہ نیند نہیں آ سکتی تھی. لیکن جب عشرہ کے دن یعنی دو دن جب گزر گئے، نیند پوری نہیں ہوئی، تو تقریباً جسم جو ہے جواب دینے لگا. چنانچہ ایک رضوی صاحب تھے، وہ جو ریڈینس ایڈیٹر کے بھائی، وہ کہیں ملے، انہوں نے اپنے خیمے میں انہوں نے اپنے خیمے میں بلا لیا، تو مجھے نیند آئی. تو مینا کے 3 دن تو اس میں گزر گئے، اور لیکن یہ کہ 2 دن میں یعنی پرانے زمانے کی یاد تازہ کرتے ہوئے پانی کی بوتل پر کوشش کر رہا تھا. تو گویا یعنی یوم الترویہ اور 9 کو ویسے ہی رہا، لیکن واپس آتے آتے میری ہمت اور جوانی جو ہے جواب دینے لگی. خیر پھر 3 دن بڑے آرام سے گزرے. لیکن اس کے بعد والا میں شادی شدہ تھا اور بیگم کے ساتھ میں نے اپنی گاڑی سے حج کیا. جدہ سے سیدھے ہم عرفات ہی پہنچ گئے. اچھا. ہاں، عرفات میں جہاں بھی گھس سکے تھے وہ تو گھسے. دوسرے دن رہ کے پھر مزدلفہ میں آ کے رات میں قیام کیا. وہ بھی ایک عجیب تھا کہ اس زمانے میں سب کو اپنی گاڑیاں لانے کی اجازت تھی اور کوئی قید بھی نہیں تھی کیا سائز کی ہو کیا نہیں ہو. حالانکہ اسی کے بعد ہی 79 سے یا 80 سے گاڑیوں کا سائز متعین ہو گیا کہ اتنے سے زیادہ کم سواری کی گاڑیوں کی اجازت نہیں تھی. حالانکہ ہماری بھی گاڑی فل تھی، ہم نے فل گاڑی بھر کے اپنے پڑوسیوں کو لے گئے تھے، دوست احباب کو، اور بھی رشتہ دار تھے سب. اور میرا تو سیمی ٹرک تھا، تو پیچھے جتنے سو سکتے تھے سب سوتے تھے، اور سامان کھانا پینا سب ساتھ تھا. ایسا بھی حج کی جس میں اپنی گاڑی میں جو آدمی کر سکتا ہو. لیکن رات میں اتنی لائٹ ہوتی تھی کہ نیند آنا مشکل ہو جاتا تھا. لیکن یہ کہ الحمدللہ یہ جو 70s کا حج تھا یہ گویا بالکل فری تھا، بغیر کسی قاعدہ قانون کے. لیکن یہ کہ سیچوریشن پوائنٹ پر پہنچ گیا تھا اس زمانے میں. سیچوریشن کا مطلب یہ کہ ٹریفک جام اور بہت کچھ مسائل جو ہیں اس کے تھے، اور لوگ گھومتے بھی بہت تھے. عجیب، یعنی اس زمانے میں یاد ہے کہ کبھی کبھی عرفات کا دن کا آدھا دن گمشدہ کی تلاش میں چلا جاتا تھا. کوئی خاتون گم گئی، کوئی گھر کوئی اور بوڑھا گم گیا، تب اس کو ڈھونڈتے رہے، چاروں طرف گھوم گھوم کے ڈھونڈ رہے ہیں. البتہ جبل الرحمت پر جانا بالکل اس وقت فری تھا، کوئی کیج نما خیمے نہیں تھے، جو چاہے جہاں جا سکتا تھا. بالکل جیسے کہتے ہیں کہ بالکل فری حج تھا. 70s کا جو حج تو ایسا تھا. اس کے بعد جب 20-25 سال کے بعد پھر 2007 میں ہم گئے تو بالکل منظم اور پورا اسٹرکچرڈ حج ہو گیا. اور ماشاءاللہ سیکنڈ یعنی 3rd یہ کیا کہتے ہیں 3 اسٹار یا 4 اسٹار حج کا یہ اب زمانہ آ گیا ہے. تو دونوں ہی اوقات کی اپنے اپنے خصوصیات ہیں. چاہے فری حج رہا ہو، لوئسٹ کاسٹ والا حج رہا ہو، وداؤٹ اینی اسٹرکچر، ہر آدمی اپنے حساب سے کر رہا ہے. تو وہ بھی میں نے حج کیا ہے.
اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق ملی. اور اب جو نیا سسٹم آیا ہے بالکل نظام انتظام کے ساتھ بغیر کسی اکوموڈیشن کے کوئی جا نہیں سکتا جی. ہے نا, تو وہ بھی اس کی بھی خوبیاں ہیں. تو یہ دونوں حج جو ہے جو لوگ پہلے نہیں گئے ہوں گے وہ اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. آج کل جو حج 2000 کے بعد سے جو ہوا ہے یہ تو پورا کا پورا اسٹرکچر اور بہت ہی ویل آرگنائز اور انٹرنیشنل لیول کا ہے. جی. اور حادثات بھی اسی لیے کم ہو رہے ہیں. پہلے جی. حادثات بھی بہت ہوتے تھے, بھگدڑ بھی بہت مچتی تھی اور بد نظمی بھی تھی, اور یہ جمرات وغیرہ اس وقت بنے نہیں تھے. جی جی پرانے جمرات تھے. تو جمرات 3 دن کی کنکری مارنا بھی ایک جہادی تھا اس زمانے میں, اور خاص طور سے پہلے روز کی. اللہ اکبر, یعنی خاص طور سے پہلے بالکل امپاسبل ٹاسک تھا تقریباً اس زمانے میں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ علماء نے اور انتظامیہ نے کر کے اب یہ 3-4 منزلہ جو بنا دیا ہے اس کی وجہ سے بالکل اسموتھ ہو گیا ہے. وہاں اب شیطان کا سینہ خاصا فراغ ہو گیا ہے مار کھانے کے لیے. ہاں شیطان بھی بڑھ گیا ہے ساری دنیا میں. تو لیکن یہ کہ حج کے جو منافع جو ہیں قرآن میں اس میں سے ایک بھی یاد آتا ہے کہ البراءۃ من الشیطان جو ہے اور اس کا جو فزیکل کلمنیشن ہے وہاں وہ بھی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے جو کہ حضرت ابراہیم سے شروع ہوا اور آج تک اس کی جو شامل ہے. تو تیاری کرنا, سیونگ کرنا, سیکھنا, سفر کرنا, یہ ایک پوری لائف جرنی ایسے ہی تھی. اس کے بعد پھر ارکان ادا کرنا 4 دن کے اندر اندر, سب 3 دن کے اندر اندر, یہ ایک الگ چیلنج تھا. اور پھر عرفات جو ہے وہ گویا میدان حشر کا ایک منظر تھا. تو اب حج کے یہ جو طریقے تھے یہ تو اب ماضی کا قصہ بن گئے. بلکہ میں تذکرہ کروں کہ ایک بیبلیوگرافی بنی ہے اردو میں, 400 حج کے تذکرے ہیں جن کی بیبلیوگرافی ہے, سعودی ایمبیسی نے کروائی ہے وہاں دہلی میں. ہاں وہ اس پہ مدد کروں میں. اصل میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ایک طالب کی پی ایچ ڈی ہے یہ. اچھا, اس میں پورا اور جو 400 جو بایوگرافیز ہیں تذکرے ہیں اس کا ترجمہ وہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں. جی دونوں میرے پاس ہیں. ہاں اچھا, انگریزی میں ہے اصل اوریجنل اردو میں ہے. اچھا اوریجنل اردو میں ہے. تو پھر اس کا عربی میں آیا, اس کا عربی میں ترجمہ آیا ہے. اللہ کا شکر ہے. کیونکہ ہمیشہ تاریخ میں ہمیشہ حج کے میموریز جو ہیں یہ سب کے لیے فیسینیٹنگ رہی. جی جی. لیکن میں سب سے زیادہ تعجب یہ ہوا نیو یارک یونیورسٹی کے ایک پروفیسر سے ملا جو میری ڈیٹا بیس خریدنے آیا. کہنے کس لیے؟ کہنے مجھے حج کا وہ دیکھنا ہے. میں نے کہا تم کو کیا دلچسپی ہے؟ پیٹر اس کا نام تھا. کہنے لگے میں تو حج کی بایوگرافیز کا ایکسپرٹ ہوں. اچھا. چنانچہ یعنی غیر مسلموں میں بھی حج کی پوری تاریخ اور اس کے تذکرے جو ہیں یہ ایک فیسینیٹنگ ایک ایشو ہے, یہ سبجیکٹ ہے جس پر وہ حالانکہ نہ ان کو کبھی حج جانے کی توفیق ملے گی نہ اجازت ملے گی, لیکن اس کو ریسرچ کرنا, اس کو کلیکٹ کرنا, کمپیئر کرنا, اس میں بعض یعنی غیر مسلم حضرات متخصص ہیں. لیکن عرض کروں کہ ایک کتاب ہے اس پہ باقاعدہ, پتہ نہیں آپ نے دیکھی کہ دیکھی, کہ یورپین حجاج, ہاں جو غیر مسلم پرانے زمانے میں, ان کا پورا اس پر جو ہے پورا تفصیلی اکاؤنٹ موجود ہے اس پہ کہ کون کون لوگوں نے ایسے بہروپیہ بن کے گئے تھے حج کرنے. وہ تو 2-4 لوگ تھے. باقی جو مسلم جو ہو گئے تھے, اسلام قبول کیا تھا, ان کے اپنے ایکسپیرینس کیا ہیں. جی جی, جس میں جب سے یہاں کی برطانیہ کی سب سے پہلی برطانوی نژاد مسلم لیڈی تھی کوبولڈ, لیڈی کوبولڈ, اسکاٹش, جس کا اسلامی نام زینب تھا. اس نے تو باقاعدہ پوری کے اپنی سفر نامہ لکھا, پڑھنے تعلق رکھتا ہے وہ. انگریزی میں ہے نا. جی 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 جی. غالباً یہ حج ایگزیبیشن جو ہوئی تھی اس میں اس کا تذکرہ تھا. یہاں برٹش میوزیم نے حج اس کی تو پوری وہ اس نے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی لائبریری میں شائع کی ہے. اچھا, چھپی ہے؟ ہاں چھپی باقاعدہ. تو یہ گویا حج کرنا تو ایک فیسینیٹنگ ہے ہی, لیکن اس کی تاریخ, حج کے تذکرے اور تاریخ خود اپنے جو ہے جو لیشدو منافع لہم ہے اس کا پارٹ ہے یہ. جی بالکل. تو اب آپ چند منٹ میں مختصراً اپنا بھی تجربہ سمرائز کر سکتے ہیں. ہمارا تجربہ تو بڑا یونیک ہے. ہاں جی بتائیے. آپ نے تو 76 میں کیا ہے. جی. میں 78 میں مدینہ یونیورسٹی پہنچا میں. جی جی.
اور 79 میں ہم نے پہلا حج کیا جی. اور جب ہم مدینہ منورہ پہنچے اور اس کے کچھ مہینے بعد عمرہ کرنے کے لیے گئے جی جی. تو اس زمانے میں مطاف کا کام ہو رہا تھا. وہ پتھر لگائے جا رہے تھے جو گرمی سک کر لیتے تھے. اور جو ہم نے وہ طواف کیا تھا بجریوں پہ طواف کیا تھا. سب پتھر نکالے آ جائے بجریوں پہ طواف کیا تھا. وہ بھی ایک عجیب، وہ بڑا عجیب ایکسپیرینس تھا. ایک عجیب سا محسوس ضرور ہوا تھا لیکن بڑا عجیب ایکسپیرینس تھا. وہ آج تک مجھے یاد ہے وہ. پھر 79 میں جو ہم نے حج کیا، چونکہ یونیورسٹی کے لڑکے تھے، 10-12 لڑکے تھے، تو ہم نے ایک خیمہ خرید لیا تھا. اور حج کے شروع ہونے سے پہلے 2-3 احباب جو ہے پہنچ جاتے تھے. اور اس زمانے میں صرف 2 سرنگیں بنی تھیں جو منا کو جانے کلنک کرنے اور مکہ سے ملاتی تھیں. وہ تو جو چھوٹی والی سرنگ جس سے کم چلنا پڑتا تھا اس کے قریب ہمارا خیمہ لگتا تھا. اچھا. اور پورا حج ہم نے جو ہے پیدل کیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. پورا حج ماشاء اللہ بالکل یہ ایڈونچر ہو گیا. ہاں، سرنگ کے ذریعے آتے جاتے تھے اور عرفات جانا، منا جانا، مزدلفہ جانا، وہاں سے سب پورا کا پورا پیدل تھا. جی. اور بڑا عجیب و غریب ایکسپیرینس تھا. تو یعنی اور آج جو کمپیئر کریں گے تو وہی 5 اسٹار اور 4 اسٹار. تو بھائی اب میں کیا بتاؤں کہ میں جو 2016 میں گیا تھا، میں چونکہ اپنے دفتر کی طرف سے گیا تھا، شاہی مہمان تھا. اچھا. اب اس سے آگے کیا کہوں میں. جی. ایک لیکن 79 کا جو ہے وہ اس کا جو تاثر ہے وہ اٹ لاسٹ. اچھا. یعنی الحج جو حدیث شریف ہے، الحج العج والسج. بالکل ایگزیکٹلی. کہ حج میں زحمت اور بھوک پیاس اور تکلیف جو ہے وہی اس کی وہی چیز ہوتی ہے. تو گویا جتنا یعنی محنت سے جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ اپنا حج نہیں بھولا سکتے. اور وہ آپ یہ سوچئے کہ ہم جب نہ ہوائی جہاز تھے نہ سڑکیں تھیں سعودی عرب میں. جی. لوگ کس طرح سے جاتے تھے، مہینوں سفر. جی. اور پھر اس حالت میں سفر کرتے تھے، حج کرتے تھے. وہ کیا مشقتیں برداشت کرتے تھے. تو آج کے مسلمانوں کو اور برطانیہ کے خاص مسلمانوں کو کافی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مشکلات سے انہیں فرصت دے دی ہے. تو گویا اپنا ٹائم اور ایفرٹ جو حج میں ہوتی ہے یا اس کے لیے اس پہ دوسری توجہ کریں. یعنی اس کے اسپریچول امپرومنٹ اور نالج امپرومنٹ، فلاسفیکل امپرومنٹ کی طرف زیادہ توجہ کریں. اگرچہ وہ تکلیفوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے لیکن آج کے لیے یہ بھی ایک مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اب ہم پروگرام کے آخر میں پہنچ رہے ہیں، ختم ہو رہا ہے. آپ کا شکریہ رضوان صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ کے ذریعے پرانے حج کی یادیں تازہ کروا دی. تو ہم ان یادوں کے ساتھ ساتھ آپ کو چھوڑتے ہیں کہ آج اس پینڈیمک موسم میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت اچھی یعنی سمجھنے، سیکھنے اور نیت کر کے اچھے سے اچھا حج کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں اور سب کا حج قبول کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہ